سر آج مذاکرات کا تیسرا دور ہونے جا رہا ہے سر، کیا کہتے ہیں کہ مذاکرات کامیاب ہوں گے؟ کیا مستقبل میں دیکھ رہے ہیں؟ یہ جو مذاکرات ہیں ان میں مذاق علیحدہ ہے اور رات علیحدہ ہے، اس لیے ان کی کامیابی کیا، مذاکرات جو اردلی ہے اس کے ساتھ نہیں ہوتے، مذاکرات کوئی صاحب ہو تو اس سے ہو سکتے ہیں۔ ایک پہلو اس کا یہ ہے۔ دوسرا پہلو یہ ہے کہ مذاکرات گورنمنٹ نے ابھی تک نہیں بتایا کہ وہ مذاکرات کس چیز کے کرنا چاہتی ہے۔ وہ عمران خان سے مطالبہ کرتے تھے کہ آپ مذاکرات نہیں کرتے، انہوں نے کمیٹی بنا دی ہے۔ اب کمیٹی کا کام یہ ہے کہ وہ بیٹھ کے ایجنڈا ہماری طرف سے آج پیش کیا جائے گا۔ ہم نے سارے حالات پچھلے بھی ان کے سامنے رکھنے تحریری طور پہ، اور مطالبے ہمارے صرف دو ہیں جو عمران خان نے کیے ہوئے ہیں پہلے، اس میں نہ کوئی اضافہ ہے نہ کوئی کمی ہے۔ حکومت کو چاہیے کہ وہ کیا سمجھتی ہے کہ جو گولی ہے وہ کس نے چلائی، حکومت یہ بتائے کہ جو غائب ہوئے ہیں لوگ وہ کہاں پہ ہیں، حکومت یہ بتائے کہ وہ کس اسٹرینتھ کے اوپر 47 والی پہ کس ذریعے سے وہ اقتدار میں آئے تھے۔ کچھ سوال تو حکومت سے بنتے ہیں، حکومت کو بھی اب اپنی سائڈ جو ہے اس کو ٹیبل پہ لانا پڑے گا۔ اور ابھی 11:30 بجے وہ میٹنگ ہے، اور اس کے ساتھ ہی مذاکرات کا مذاق ایک طرف ہے اور جو ظلم کی رات ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے۔ میں اس کی مثال آپ کو کل دے دیتا ہوں۔ کل جو اپوزیشن لیڈر ہے عمر ایوب خان، اس کے 9 مقدمات لگے ہوئے ہیں سپرا صاحب کے پاس اسلام آباد میں، 2 مقدمات لگے ہوئے ہیں سرگودا میں، اور اس کے 3 مقدمات لگے ہوئے ہیں فیصل آباد میں، اور 4 مقدمات لگے ہوئے ہیں گجرانوالہ میں۔ تو آج ATC کی عدالت میں گیا تھا، اور اس ATC کی عدالت میں نے جج صاحب سے کہا کہ ہمیں کوئی سرکار سے ایک ہیلی کاپٹر یا طیارہ لے دیں، ہم اس کا جو پیٹرول ہے اس کا خرچہ برداشت کر لیں گے، کیونکہ انسانی طور پہ ان 5 جگہ پہ موجود ہونا کسی ایک آدمی کے لیے 4 جگہ پہ موجود ہونا ممکن نہیں ہے۔ تو پھر ایک تھے دوسرے صاحب وکیل دوسری طرف کے، انہوں نے کہا کون سا طیارہ آپ مانگ رہے ہیں؟ میں نے کہا C-130 کے علاوہ کوئی دے دو، کیونکہ وہ بہت بڑا، اتنی سواریاں ہمارے پاس ہیں نہیں۔ جو اصل ایشو ہے وہ یہ ہے کہ مذاکرات وغیرہ یہ سب حکومت کی طرف سے ڈھکوسلا ہے، ہماری طرف سے پہلے دن سے سنجیدگی ہے کہ جو ایشوز ہیں اصل جب تک وہ ریزالو نہیں ہوتے، ان میں سے 2 تو ہم نے لکھ کے جو پولیٹیکل پرزنرز ہیں ادر دین عمران خان، وہ اپنے کیسز خود لڑنا چاہتے ہیں، اور ایک یہ ہو گیا، اور دوسرا جو 5 مئی اور یہاں پہ جو 26/11 کے یہ 2 آپ کمیشن بنائیں تاکہ یہ طے ہو سکے کہ ملزم کون ہے، تاکہ یہ طے ہو سکے ٹرائل جائز ہیں، مقدمے جائز ہیں یا ناجائز ہیں۔ 2 جو میں تیسری بات کہنا چاہتا ہوں آپ سے، وہ بہت ضروری ہے۔ وہ بات یہ ہے کہ اس حکومت کے دور میں مہنگائی کہاں پہنچی، یہ بھی پرانی بات ہو گئی۔ اس حکومت کے دور میں پاکستان کس قدر عالمی منظر سے غائب ہوا، وہ بھی بات پرانی ہو گئی۔ لوگوں کے حقوق نہیں ہیں، آئین نہیں ہے، وہ بھی بات پرانی ہو گئی۔ جو نئی بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ حکومت کیا پاکستان کو محفوظ رکھ سکتی ہے؟ یہ حکومت سیکیورٹی رسک ہے، میں پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، یہ حکومت سیکیورٹی رسک ہے۔ اس کی میں آپ کو مثال دیتا ہوں چھوٹی سی، کل پنڈی ATC کی۔ کل پنڈی ATC میں 148 آدمیوں کے خلاف اندر دہشت گردی کا پرچہ ہو رہا ہے، وہ سارے ان میں سے کوئی کونسلر ہے، کوئی چیئرمین ہے، کوئی MP ہے، کوئی MNA ہے، کوئی وکیل ہے، اور دوسری طرف اس کے باہر ایک بندہ عدالت کے دروازے پہ مار دیا جاتا ہے۔ یعنی دہشت گردوں کو کھلی چھٹی ہے، یہاں بھی چھٹی ہے، بلوچستان کے بارڈر کے اوپر جو ہو رہا ہے اس کو بھی چھٹی ہے، اور جو مغربی بارڈر ہے ہمارا لگتا ہے جو KP میں، اس کی بھی چھٹی ہے۔ تو اس لیے اس طرح سے یہ ملک آگے نہیں چل سکے گا، اور ان کی عزت، کوئی وہ ٹیبل بک کرا رہا ہے وہاں پہ کہ میری فوٹو بن جائے، دوسرے وہ ہیں جو لگے ہوئے ہیں کہ کسی طریقے سے وہاں جو 20 تاریخ کا فنکشن ہے امریکہ میں، اس میں ہمارا جو وزیر خارجہ ہے اس کو بلا لیا جائے۔ یہ تو عزت ہے۔
یہ تو اوقات ہے, یہ تو حیثیت ہے ان مذاکرات کرنے والوں کی. اب میں آخری بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو اس وقت مقدمات ہیں وہ سارے کے سارے جرلو ٹھپا والے الیکشن کی طرح ناجائز ہیں. اچھا بابر اعوان صاحب یہ بتائیے گا کہ چیئرمین سینٹ نے جو پروڈکشن